سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے کچھ آیات تلاوت کی جن کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ یہ قرآن جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور سرچشمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی جو بھی معجزہ کسی نبی پر عطا کیا وہ زمانے کے لحاظ سے مخصوص تھا۔ اس وقت جس معجزے کی جو ضرورت تھی، جو تقاضے تھے، وہی معجزہ اللہ رب العزت نے اتارا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا لوہا پگھلانے کا۔ اس دور میں لوہے کا کام زیادہ ہوا کرتا تھا، لوگ بڑی مشکل سے لوہے کا کام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ لوہے کو جیسے ہی ہاتھ میں لے کے لیتے تو وہ لوہا موم ہو جاتا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ید بیضاء عطا کیا، ایک عصا عطا کیا، کیونکہ اس زمانے میں وہ جادوگروں کا زمانہ تھا، ہر گھر میں جادو تھا، ہر ایک شخص جادو کو جانتا تھا۔ فرعون ظالم تھا، اس کی مملکت میں ہزاروں جادوگر موجود تھے، تو اللہ رب العزت نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ویسا معجزہ ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا کہ وہ جب اس ڈنڈے کو چھوتے تو وہ سانپ بن جاتا، اور اسی ڈنڈے سے وہ اس پہ سہارا بھی لیتے، اور اسی ڈنڈے سے وہ بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتے۔ اور ید بیضاء عطا کیا کہ کیونکہ جادوگروں کا دور تھا، جادوگر ہر جگہ پائے جاتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے والد کے پیدا کیا، جس طرح حضرت آدم کو بغیر والدین سے پیدا کیا۔ یعنی ہر معجزے کا تعلق اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ مخصوص تھا، لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، جب آپ تشریف فرما ہوئے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن کریم نازل فرمایا، معجزے کے طور پر قرآن کریم عطا کیا۔ یہ قرآن کریم تا قیامت تک معجزہ رہے گا، پوری انسانیت کے لیے، پورے انسانوں کے لیے۔ جو نبی بھی تھے وہ جس زمانے میں بھی آئے، وہ نبی گزر گئے، ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی گزر گئے۔ حضرت موسیٰ آئے، ان کے ساتھ ید بیضاء بھی آیا، حضرت موسیٰ چلے گئے، ید بیضاء بھی چلے گیا، عصا بھی چلے گیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، ان کو اللہ نے لوہا پگھلانے کا معجزہ عطا کیا، وہ چلے گئے، ان کے ساتھ یہ معجزہ بھی چلے گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، ان کو اونٹنی دی گئی، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ ان کی اونٹنی بھی چلے گی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام آئے، قوم لوط آئی، ہود علیہ السلام آئے، ان کو چترکاری کا پتھروں میں نقش و نگار کرنے کا معجزہ دیا گیا تھا، لوگ نقش و نگار کیا کرتے تھے، اور وہ آئے، ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی چلے گئے۔ لیکن واحد ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جن کا معجزہ خود دنیا سے تو تشریف فرما چکے ہیں، اس دنیا سے تو چلے گئے ہیں، لیکن آپ کا معجزہ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے جو قیامت تک آئے گی، تمام انسانیت کی رہبری کرنے والا، ہدایت دینے والا، نور کا سرچشمہ رہے گا پوری انسانیت کے لیے۔ یہ قرآن کی ایسی چاشنی ہے اور ایسا قرآن کا معجزہ ہے اور اعجاز ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک توراۃ اور انجیل عیسیٰ پر عطا فرمائی، لیکن یہودیوں نے، نصرانیوں نے ان میں تحریفات کی، ان کی کتابوں کو بدل ڈالا، اپنی خواہشات کے مطابق ان میں تحریفات کی، جو اپنے کو اچھا لگتا وہ توراۃ میں، انجیل میں گھسا دیتے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت تک اس میں تحریف قبول نہیں کی جائے گی، نہ ہی کوئی شخص اس میں تحریف کر سکتا ہے۔
اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے اور فرمایا کہ اس قرآن کا اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والے، اس کو تحریفات سے بچانے والے، رد و بدل سے بچانے والا میں ہوں جس نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لیا ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ اور ہم دیکھیں تاریخ کا ہم مطالعہ کریں، کتنے ہی لوگ آئے جو ان قرآن کو بدلنا چاہا لیکن بدل نہ سکے۔ متنبی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے قرآن کو بدلنا چاہا، قرآن کے طرز پہ قرآن لکھنا چاہا، اور اس نے اس سورہ القاریہ کے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ اس کے وزن پر بٹھانے کے لیے اس نے قرآن لکھا، اور کہتا ہے وہ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، لیکن وہ الفاظ کو تو جوڑنے میں کامیاب ہو گیا لیکن مفہوم کو جوڑنے میں ناکام ہو گیا۔ القاریہ، کھٹکھٹاہٹ کی آواز، یہ کون سی کھٹکھٹاہٹ ہے؟ انسان جب یہ کہتا ہے کہ القاریہ، کھٹکھٹاہٹ، کیسی کھٹکھٹاہٹ، کیسا شور و غوغا، کیسا شور و شوغا، یہ سب انسان کی ذہن میں آتا ہے۔ ابھی پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، آگے پھر اللہ کہتا ہے وَمَا الْقَارِيَةُ، کہ آپ اس کھٹکھٹاہٹ کو کیا جانے، اس آواز کو کیا جانے، آپ کو کیا معلوم؟ لیکن پھر بھی انسان ابھی تذبذب میں ہے کہ ابھی کسی چیز کی معلومات کا اس کو امید ہے کہ مجھے کچھ چیز بتائیں گے، کچھ میرے ذہن میں کسی خبر کو ڈالیں گے، اس تذبذب میں ہے۔ لیکن جب متنبی قرآن کو اسی سورے کے وزن پر الفاظ جوڑتا ہے تو وہ کہتا ہے الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل۔ حالانکہ ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو مقرر نہیں کیا جاتا۔ فیل کے معنی عربی میں ہاتھی کے ہوتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، تو الفیل وما الفیل کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ فیل کے معنی ہی ہاتھی کے ہیں۔ لیکن قرآن میں جو کہا گیا القاریہ وما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، آپ کیا جانو یہ کھٹکھٹاہٹ کیا ہے؟ یوم یقول القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کہ آپ کو کیا پتہ یہ کھٹکھٹاہٹ کیا چیز ہے؟ انسان ابھی بھی تذبذب میں ہے، ابھی بھی یہ سوچ میں ہے کہ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ لیکن متنبی نے اس سورے کے وزن پر یہ سورہ فیل جو اس نے ایجاد کی، اس سورہ فیل الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، یہ اس وزن سورے کے وزن کو ملانے میں، الفاظ کو ملانے میں وہ کامیاب ہو گیا، لیکن قرآن کے اعجاز کو اور مفہوم کو ملانے میں وہ ناکام ہو گیا، وہ بالکل ناکام ہو گیا۔ کہ اللہ رب العزت نے چیلنج کیا نا قرآن میں، اگر تم کہتے ہو کہ اس قرآن میں تم کو کوئی شک ہے تو اس کے مقابلے میں تم لے آؤ کوئی قرآن نہیں لا سکتے، کوئی سورے ہی لے آؤ، پھر سورے سے کم کیا کوئی آیت ہی لے آؤ۔ یہ قرآن ایسی عظمت ہے، انسان جب اس دنیا میں انسان جب کوئی تصنیف کرتا ہے اور تصنیف کرنے کے بعد وہ کتاب کے ابتدائیے میں یا آخر میں اس چیز کو لکھ دیتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی پائے تو مجھے مطلع کریں کہ دوسری ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دی جائے گی۔ لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ شروع ہی میں اللہ رب العزت نے فرما دیا لا ریب فیہ، کہ اس میں غلطی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، شک کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ اس کو لکھنے والا خالق کائنات ہے، اتارنے والا خالق کائنات ہے، اور جس پر اتارا جا رہا ہے وہ محبوب کائنات ہے، تو شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ امام سیوطی اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اگر شک کی گنجائش ہوتی یا اس کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کیا جاتا تو جنگ احد اور جنگ بدر واقعہ نہ ہوتی۔ یہ امام سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے۔ اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی اور کلام قابل قبول ہوتا، کوئی اور کلام لایا جا سکتا ہوتا یا قرآن میں شک کیا جا سکتا ہوتا تو جنگ احد اور جنگ بدر کا ہونا تاریخ میں کبھی ممکن ہی نہ ہوتا۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے ایک مرید سے ایک بکسہ ان کو دیا
اپنے مرید کو کہنے لگے جا کے اس کو دریا میں بہا دو. وہ مرید بھی اس بکسے میں اٹھا کر لے گیا. اس نے کھول کر اور منع کیا تھا اس کو کھول کے دیکھنا نہیں. جب اس نے اس بکسے کو ڈالا کس میں دریا میں تو وہ بکسہ دریا کی موجوں کے ساتھ بہہ گیا. لیکن اس مرید کے دل میں ایک تمنا تھی, ایک تڑپ تھی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں بولا, اس بکسے میں کیا تھا کہ انہوں نے بہانے کے لیے کہہ دیا اور کھولنے بھی نہیں دیا. واپس جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تو سوال کیا تھا. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کو لکھنے میں مجھے 12 سال لگے. 12 سال لگے مجھے اس کتاب کو لکھنے میں. پھر اس کے بعد 12 سال اس کتاب کی تصحیح میں لگے, مجھے اس کتاب کو دوبارہ پڑھنے میں لگے. پھر 12 سال مجھے اس سوچ میں لگ گئے کہ میں اس کتاب کو منظر عام پر لاؤں یا نہ لاؤں. اور آخر میں یہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں نے جن علوم اسلامیہ کا, علوم شریعہ کا احاطہ اس کتاب میں کیا ہوا تھا وہ تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں, اور ان تمام انسانیت کے لیے قرآن کے ہوتے ہوئے اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں نے 36 سال کی اپنی محنت کو ڈال دیا. یہ قرآن اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے. ہمارا ان سے انکار نہیں ہے کہ قرآن اگر ہم مردے کو پڑھیں گے ان کو ثواب پہنچے گا. قرآن اس کے لیے نہیں اتارا گیا تھا کہ جو دنیا سے مر جائے اس کے پیچھے سے آپ فاتحہ خوانی کریں ان کو ثواب پہنچائے. صرف اس کے لیے نازل نہیں کیا گیا, یا قرآن اس کے لیے بھی نازل نہیں کیا گیا تھا کوئی سکرات کے عالم میں اس کے قریب بیٹھ کے سورہ یاسین کو پڑھا جائے تاکہ اس کی موت کو مرنے میں آسانی ہو. اس سے بھی انکار نہیں, بالکل آسانی ہوتی ہے. لیکن قرآن کے اتارنے کا صحیح مقصد یہ تھا کہ انسان اس سے رہبری حاصل کرتا, اس سے اپنے لیے اور اپنی پوری انسانیت کے لیے رہبری کو حاصل کرتا, اور قرآن کے علوم میں غوطہ زن ہوتا کہ اللہ مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے, اللہ مجھ سے کیا مخاطب ہے, وہ کس سلسلے میں مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے, اس نے مجھے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں میرے لیے اتنی نعمتوں کو پیدا کیوں کیا, اور پیدا کرنے کے بعد پھر انسان کو اور مجھ کو اس دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے, اور قرآن کو جو اتارا گیا ہے اصل اتارنے کا مقصد کیا تھا, اس کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. کل یہی قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا, اور یہ قرآن کہے گا کل قیامت کے دن اے میرے رب اس کو پکڑ, اس نے مجھے طاقچوں میں الماریوں میں بند کر رکھا تھا, یہ فاتحہ خانیے پہ نکالا کیا کرتا تھا, فاتحہ کے لیے نکالا کیا کرتا تھا, یا کسی کے کوئی مر جائے اس کے موقع پہ نکالا کرتا تھا, لیکن مجھے کبھی اس نے نکال کر ترجمے کے ساتھ کبھی مجھ کو نہیں پڑھا. یہ قرآن کل ہمارے خلاف گواہی دے گا. قرآن اصل میں اتارا گیا تھا ہدایت کے لیے انسانیت کی, اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. قرآن کے وزن کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی بنائی, پیدا کی, اتنی طاقت ادا کی کہ انسان قرآن کو برداشت کر سکے. اور کیونکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جتنی انسان کی اندر طاقت اللہ نے دی ہوتی ہے اتنا ہی بوجھ اللہ اس پہ اس کے کانوں پر ڈالتے ہیں. اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن یہ قرآن انسان پر اتارا کس لیے, تاکہ انسان جو ہے اس میں غور و فکر کرے, تدبر کرے کہ یہ قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, قرآن مجھ سے کیا مخاطب کر رہا ہے, یہ کس بارے میں مخاطب ہے, یہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے. آج قرآن کو پسے پش ڈال چکے ہیں, آج قرآن کو بھول چکے ہیں ہم. قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کوئی ایسا سکول ہو جس سکول میں بچوں کو صرف ریڈنگ کرائی جاتی ہو اور رائٹنگ کرائی جاتی ہو, میننگ اس کا نہ بتایا جاتا ہو, ٹرانسلیشن نہ بتائی جاتی ہو, کیا کوئی والدین اپنے بچوں کو ایسے سکول میں داخلہ دے گا؟ بالکل نہیں دے گا. جب الفاظ کے ورڈز کے معنی ہی نہیں پتا
تو اسکول میں پڑھنے سے کیا فائدہ؟ تو اسی طرح قرآن کی تلاوت سے اتنا کیا فائدہ کہ جب تک ہم قرآن کے معنی اور مفاہیم کو نہ سمجھیں. قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں ہم، امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سورہ پڑھ رہا ہے، مقتدی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا پڑھ رہا ہے. صرف اگر امام کی آواز اچھی ہوگی وہ جھومے گا. بس اوقات تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی قاری صاحب کسی جلسے میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عذاب کی آیات ہوتی ہیں، وہ اس پر بھی وہ سبحان اللہ کہا کرتے ہیں، سبحان اللہ، حالانکہ استغفار پڑھنا چاہیے. وہ عذاب کی آیات پڑھ رہے ہیں، عذاب کی آیات پڑھ رہے ہیں، اس پہ وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. استغفار کرنا چاہیے نا. جب معنی ہی معلوم نہیں اس بیچارے کو کیا پتا؟ جب قرآن کے مفاہیم ہی نہیں پتا کہ یہ سورہ جو قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اس سورہ کا معنی کیا ہے، تو اس نے عام الفاظ میں عام جو سنی سناوی بات ہے سبحان اللہ ہی کہے گا. استغفر اللہ اس نے پڑھنے تو کسی نے دیکھا نہیں، کیونکہ عمومی طور پر جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ کی داد دی جاتی ہے. استغفر اللہ تو اس نے سنا نہیں ہے، تو وہی سنی سناوی بات پہ وہ عمل کر کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے. آیات کون سی پڑھ رہا ہے؟ وہ عذاب کی. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس کو. ہماری عمریں 60-70 سال ہو چکی ہیں، آیت الکرسی ہماری درست نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، جیسے ہم کو مرنا ہی نہیں ہے. آیت الکرسی درست نہیں ہے ہماری. دعائے قنوت تو بہت مشکل ہوگی، اس میں تو اچھے لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن آیت الکرسی جو ہے یہ تو ہر وقت ہر نماز کی بات پڑھی جاتی ہے، سوتے جاگتے پڑھی جاتی ہے، اٹھتے بیٹھتے پڑھی جاتی ہے. آیت الکرسی بھی ہماری درست نہیں ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ ہم کل قیامت کے دن اپنے کون سے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں گے جن کے ذریعے سے ہم جنت کے طلبگار ہوں گے، جس کے ذریعے سے ہم مغفرت کے